کوفیوں کے جو خطوط آئے تھے اس کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے جس شخصیت کو روانہ کیا گیا ان کا آپ تذکرہ فرما دیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نے جو رائے دی تھی نا اس کو بالکل ایک سائڈ پہ نہیں رکھا. آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس لیے کہ اگر وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر شرعاً وہاں کے لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ بند کروائی جا سکیں گی جی. اور اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس حوالہ سے مطمئن کیا جا سکے گا. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 12,000 وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. اب آپ فوراً جو ہے وہ پیچھے خط پہنچاتے ہیں، خبر پہنچاتے ہیں کہ یہاں حالات جو ہیں وہ بالکل سازگار ہیں. اب وہیں کے لوگوں نے جو یزید کے حمایتی تھے نا، وہیں کے لوگوں نے کچھ اس وقت تھے اور کچھ آج کے وقت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اب ان لوگوں نے نعمان بن بشیر سے کہا جی بیعت ہو رہی ہے آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یزید تک یہ بات پہنچائی. پھر یزید نے انہیں معزول کر کے تو ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا. اب اس کا مین کردار تھا، اب جس کا مین کردار تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، اس کو لگایا کس نے ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کون ہے. اور یہ جو لوگ یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بس اوقات مقابلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تم نے کیا منہ دکھانا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے؟ جن کا معمولی سا گرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر چھوڑا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور کا خطبہ دینا یہ دین ہے، اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا ہوتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک نے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف گئے. الفاظ یہ ہیں فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، فرمایا میرے سے رہا نہیں گیا. اب جو کچھ کربلا میں ہوا ہے اور جو کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا گیا ہے، کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ. اور یہ جو آج یزید کے حوالہ سے بالکل کچھ تو نعوذ باللہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ اس کی شان کے اندر کتابیں لکھتے ہیں، تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کیا منہ دکھانا ہے؟ میرے استاد محترم نے ایک دفعہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ میں ایک مقام کے اوپر بیان کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آج بھی یزید بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں یزید کی سائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک سیدزادے موجود تھے، انہوں نے مائک پکڑا، کہنے لگے تو ہی چھڑو انہاں دے وڈے یزید نے تاں او یزید دیاں تعریفاں کردے نے، ساڈے وڈے حسین نے اسی تاں حضرت امام حسین دیاں تعریفاں بیان کرنے ہیں. واہ 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 واہ. تو اس لیے ان کے تانے بانے بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے ملتے ہیں. تو جب چونکہ خط پہنچ گیا تو حضرت امام حسین 80 لوگوں کے قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں جب آپ کو خبر ملی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر چند لوگوں سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. ایک جملہ جو فرزدق شاعر ہے مداح اہل بیت ہے، اس نے کہا، اس نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں کیونکہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہاں پر جب آپس میں قافلے والوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے یہ کہا کہ ہمیں کوفہ ضرور جانا ہے. پھر آپ کوفے کی طرف جب آپ روانہ ہوتے ہیں، کوفے کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو حر بن یزید آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن چونکہ سرکاری نوکری ہے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کوفے میں داخل نہ ہوں. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں پڑاؤ فرمایا. اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا